ویلکم بیک ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ونس ایچ ڈی کا خوبصورت پروگرام نور ہدایت۔ آپ کو میں بتاتا چلوں ہمارے اس پروگرام کے خوبصورت گیسٹ معزز مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں صبر سے متعلق۔ ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ اچھا حضرت، قرآن مجید و فرقان حمید میں صبر کا ذکر کس انداز میں ملتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں صبر کا جو ذکر ہے وہ مختلف انداز میں مختلف کیفیات اور مختلف صورتوں کے اندر بیان فرمایا، اور یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مزاج ہے، جو چیز جتنی زیادہ اہمیت کی حامل اس کا ذکر اتنی ہی مرتبہ کیا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو صبر کا ذکر ہے وہ 70 مرتبہ آیا۔ اللہ، 70 مرتبہ 70 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں صبر کا ذکر کیا ہے، اور ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صبر کرنے کا حکم دیا۔ وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاصْبِرْ وَلَا تَحْزَنْ۔ اس طرح کی کئی آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صبر کا حکم دیا۔ اچھا، یہ تو وہ آیات بینات ہے جس میں براہ راست لفظ صبر آیا۔ اچھا، اسی کے ساتھ وہ آیات مبارکہ منسلک ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آزمائش کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی کے ساتھ، جہاں یہ کیفیات ہے نا، پریکٹیکل ایگزامپل اگر دے دی جائے نا بندے کو تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے صبر 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 بیان فرمایا، لیکن صبر ہونا کیسا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی خوبصورت مثال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام اور جتنے انبیاء گزرے، فرمایا وَكُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یہ سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے۔ یعنی اگر صبر کی پریکٹیکل ایگزامپل دیکھنی ہے، پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھنی ہے کہ حقیقت میں صبر کہتے کسے ہیں، کہ انبیاء کرام کی ذوات مبارکہ کو دیکھو، ان کی شخصیات کو دیکھو، ان کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ وہ ایسے اولو العزم پیغمبر کہ جن کے اشاروں پر اللہ سبحانہ وتعالی سمندروں کو چیر دیا کرتا ہے، جن کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں ان پر آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں اگر آتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ روتے نہیں ہیں، چیختے چلاتے نہیں ہیں، واویلا نہیں مچاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ اور ان کی تو شان یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کر دے نا تو اللہ سبحانہ وتعالی مخالفین کو ہلاک و برباد کر دے، مگر وہ کبھی بھی اپنے مخالفین کے لیے ان کے خلاف دعا نہیں کرتے، بلکہ دست دعا اگر دراز کرتے ہیں تو ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے دست دعا دراز کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں صبر پہ استقامت عطا فرما، ہمیں صبر پہ استقامت عطا فرما۔ دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی پہلے نبی جو دنیا میں تشریف لے کر آئے سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو زمین کی طرف روانہ فرمایا۔ جنت ایک اعلیٰ ترین مقام تھا رہنے کا، زمین اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے صبر کیا، ایک عرصے تک یہاں پر زندگی گزاری، مشقتیں جھیلی، آپ نے صبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، چند لوگ ایمان لے کر آئے، آپ نے صبر کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام، آپ کو مچھلی نے نگل لیا، اور مچھلی نے نگلنے کے بعد جب واپس آپ کو سمندر کے کنارے پر بھیجا تو اتنے نحیف اور کمزور ہو گئے تھے کہ چل نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، مگر آپ نے صبر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ اچھا حضرت دیکھیں، حضرت کتنا خوبصورت صبر کیا، اور صبر پہ اللہ رب العزت نے کیا اجر عطا فرمایا، مچھلی کے پیٹ سے زندہ واپس باہر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، صبر کا یہ اجر، صبر کا یہ اجر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جو مرتبے عطا فرمائے وہ تو اتنے بلند و بالا ہیں کہ جملے اور الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کو پتا ہے کہ میرا بیٹا یوسف پسندیدہ چہیتا بیٹا کنویں کے اندر موجود ہے، مگر اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو قرآن میں کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، یہ ہے صبر جمیل کہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ پتہ ہے کہ وہاں بیٹا مگر نہیں نکال رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، بولا تیری رضا میں راضی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہیں، پھر بھی اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ حضرت یوسف کو بھی پتا ہے کہ میرے بابا جان کہاں ہیں،
لیکن صبر ہے. ان کے لوگ ان کو کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ چلے کیوں نہیں جاتے, کہنے لگے نہیں ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے, جب اللہ کا حکم آئے گا. سبحان اللہ حضرت, مطلب کہ جتنا آپ فرماتے جا رہے ہیں جی تو چاہ رہے ہیں سب کے ہی سنتے رہیں, لیکن میں آپ سے عرض کروں گا اس کو کنٹینیو بھی کریں, اور لازمی یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے حوالے سے کیا ارشاد ہے. میں پلیز بالکل آپ کو اسی طرف لے کر آ رہا تھا کہ یہ تسلسل جو انبیاء کرام کا ہے نا, یہ اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ تاکہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عروج ہے, جو آپ کی شان ہے, اس کو ہم سمجھ سکیں کہ صبر تو تمام انبیاء کرام نے کیا, لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی شان کیا ہے. آپ کی زندگی کے اتنے سارے واقعات ہیں, مگر ایک واقعہ جو چشم فلک نے آج تک کبھی اس کا نظارہ نہ کیا, کہ جب حضور علیہ السلام طائف گئے اور طائف کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے راستے پر چلانے کے لیے آپ نے تبلیغ فرمائی ہے, تو ان لوگوں نے حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا, بلکہ حضور پر ظلم و ستم کیے, حضور کو پتھر مارے, حضور کو گالیاں بکی, یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالین شریف تھی وہ خون سے آلود ہو گئی, اتنا خون سرکار کا نکلا. اس کیفیت میں سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے 2 فرشتے بھیجے آپ کی خدمت میں, ان ظالموں نے بڑا ظلم کیا ہے آپ پر یا رسول اللہ, اگر آپ اشارہ فرمائیں, اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑ آپس میں ملا دیے جائیں, ان کی چٹنی بن جائے. نبی کریم, نبی رحمت للعالمین بن کر تشریف لانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اور ہم جیسا کوئی ہوتا تو بولتا ہاں بھائی ان کو تہس نہس کر دیا جائے, اتنا ظلم. آپ نے فرمایا نہیں, میں زحمت نہیں, میں رحمت بنا کر بھیجا گیا. یہ آج مجھے نہیں پہچانے, لیکن اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو مجھے پہچانیں گے, میرا کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے, اللہ کے بندے بنیں گے. تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ جب کسی کو طاقت قوت ملتی ہے نا, پھر وہ اس کی کیفیت دیکھنے کی ہوتی, پھر وہ تکبر میں آ جاتا ہے, غرور میں آ جاتا ہے, ہر کسی سے بدلہ لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے. مگر جب اللہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ عطا فرمائی, اور فتح مکہ کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام دشمن جو آپ پہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے, آپ کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتے تھے, صحابہ کو مارا کرتے تھے, وہ سارے مجرم بن کر حضور کی بارگاہ میں کھڑے تھے, حضور حاکم بن کر کھڑے تھے, اور حضور نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. سب تو یہی سمجھ رہے تھے کہ فاتح بن کر آئے, فاتح تو سب کو قتل کر دیا کرتا ہے, مگر انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں, کریم کے بیٹے ہیں, آپ سے تو کرم کی ہی امید لگائی جا سکتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت للعالمین اور صبر کا ایسا شاندار مظاہرہ فرمایا, تاریخ انسانی میں ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا. آپ نے فرمایا انتم الطلقات, جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو, کسی سے بدلہ نہیں لیا سرکار علیہ السلام نے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر کتنا حسین تھا. تمام انبیاء کا صبر ہے, تمام انبیاء نے صبر کیا, لیکن جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر تھا وہ لاجواب ہے. اس طرح بہت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر ہمیں ملتے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو کمال تھی, عرفہ و اعلیٰ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا حضرت, یہ جو مصیبتوں اور بیماریوں پر صبر کرنے کے حوالے سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے, یعنی گناہ بخش دیے جاتے ہیں, کیا اس میں بھی حقیقت ہے؟ بالکل 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 حقیقت ہے, اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے, یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو بندہ مومن کو حاصل ہے. مشکات شریف, بخاری شریف, ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ, مومن کی کیا شان ہے, اس کا تو ہر معاملہ بہتر ہی بہتر ہے. صحابہ کرام نے اس کی حضور کچھ ارشاد فرمائیے, کچھ تفصیل ارشاد فرمائیے. سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ اسے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, جب کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے. نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا بھی اللہ کو پسند ہے, اور مصیبت میں صبر کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے. مسلمان جو بھی کرتا ہے اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کو کوئی بھی تکلیف اگر پہنچے, یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے, تو اس تکلیف کی وجہ سے بھی جو وہ صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا کرتا ہے. فرمایا جو بھی تکلیف, اسی طرح بیمار کے متعلق سرکار نے فرمایا, پہلے صحابہ کو ایک مثال بیان کی, کہ لگے بتاؤ کہ جب خزاں کا موسم آتا ہے, پتجھڑ کا موسم آتا ہے,
تو کیا درخت پہ پتے باقی رہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، سارے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ مومن بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی بیماری، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفارہ سیئات بناتا ہے، گناہ دور ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو پہلے سے گناہوں سے پاک ہیں، جیسے ہم نے انبیاء کا ذکر کیا، اولیاء کاملین کی شان ہے، ان پہ جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں شاید وہ بھی گناہ گار تھے معاذ اللہ، اس لیے ان پہ مصیبت ہے، نہیں، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، گناہ گاروں کے گناہ کم ہوتے ہیں، اور جو بخشے بخشائے ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، ان پہ جب آزمائش آتی ہے اور وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اور بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا حضرت، جب بھی کہا گیا کہ جو بیمار حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے، ان کو دعا کا کہنا چاہیے، اس کا یہی مقصد ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے بیمار ہوتے ہیں تو ان کی بیماری مصیبت میں وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کو اجر دیتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتے ان کو اجر بھی نہیں ملتا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم پر کوئی بھی تکلیف آئے تو ہم اس پہ صبر کیا کریں، کیونکہ صبر کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہوتا ہے، اور پھر اس صبر سے ہمیں اجر بھی تو ملنا ہے نا۔ اگر ہم دنیا داری میں اگر ہم دیکھیں ہم کوئی اچھی چیز ہمیں مل رہی ہوتی ہے تو ہم بھاگتے ہیں اس کی جانب، لیکن یہاں تو رب العزت کی رحمتیں لوٹنے کا موقع ہوتا ہے، صبر کرنے سے اللہ رب العزت اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں چھم چھم ہم پہ برستی رہیں گی۔ اچھا حضرت، یہ صبر سے متعلق قرآن مجید کے علاوہ جیسے اللہ رب العزت کی کتاب ہیں توریت، زبور، انجیل، کیا اس میں بھی صبر سے متعلق کوئی احکامات ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے؟ حامد بھائی، اس حوالے سے سب سے پہلے تو بنیادی بات یہ بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے ناظرین تک چلی جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں افضل الرسول عطا فرمائے، ایسے رسول عطا فرمائے جو تمام رسولوں کے سردار، اور ان پہ جو کتاب نازل فرمائی وہ کتاب بھی تمام کتابوں کی سردار۔ جس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اسی طرح جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلی کتابوں میں جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا ہم نے اس کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ یہ تتمہ ہے، یہ خلاصہ ہے تمام الہامی کتب کا، اس لیے مستند ترین جو ہدایت کا ذریعہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور جو سابقہ آسمانی کتابیں گزری وہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ جو تھیں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ماننے والوں نے اس میں کچھ نہ کچھ تحریف کر دی تھی، تو براہ راست تو ہم نے ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، لیکن انبیاء کرام کا ذکر جو ہم نے کیا وہ پڑھ کر اور سن کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر ایک ایسی عظیم و شان صفت ہے جو ہر زمانے میں موجود رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے، ان اوصاف میں صبر کو ایک ایسی امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی شخصیت میں، ہر نبی کی سیرت میں اور ان کی امتیوں کی سیرت میں صبر ہمیں ممتاز کیفیت میں نظر آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا تو حضرت یہ بھی بتائیے گا، اس دور میں دور حاضر میں صبر کرنا بہت مشکل سا ہوتا جا رہا ہے، تو اس معاشرے میں صبر آخر کس طرح اختیار کرے، بندہ کس طریقے سے اپنے آپ کو صابرین میں شامل کرے؟ اصل چیز ہے ٹریننگ، جب تک تربیت نہ ہو اس وقت تک کیفیت نہیں آتی۔ بالکل، تربیت بہت ضروری ہے، اور تربیت کا ایک اصول تو یہ ہے کہ انڈیویجول سے یونیورسل کی طرف جایا جائے، اور دوسری کیفیت ہے کہ یونیورسل سے انڈیویجول کی طرف آیا جائے۔ آپ دیکھیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دو بڑے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں اعلان نبوت کے بعد، ایک آپ کی ہے مکی زندگی اور ایک آپ کی ہے مدنی زندگی۔ مکی زندگی میں جو سرکار علیہ السلام کی تربیت کا جو سلسلہ تھا وہ کیا تھا؟ انڈیویجول، انفرادی طور پہ حضور علیہ السلام سب کی تربیت فرما رہے تھے۔ لیکن جب مدینہ منورہ حضور تشریف لے کر گئے، یہاں جب اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اب انڈیویجول بات نہیں چل رہی، اب ریاست اوپر سے لوگوں کو احکامات دیتی ہے اور ایک ایسا ماحول فراہم کر دیتی ہے کہ ہر انڈیویجول خود بخود تربیت حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ روحانی کیفیات ہیں۔ صبر کی جو کیفیت ہے یہ کیسے حاصل ہوگی؟ اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو ہے تعلیم، یعنی قرآن و سنت میں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا ہے
وہ ہم بار بار سنیں، بار بار مطالعہ کریں، قرآن کی ان آیتوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کا ہم بار بار ذکر کریں، ان کو بار بار پڑھیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کی صحبت اختیار کیجیے. ماشاءاللہ. اچھا حضرت، اس کا یہ مطلب ہے کہ صحبت بہت اہمیت کے حامل ہے، تو ناظرین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ صبر کرنا کس طریقے سے ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ صبر کس طرح کرنا چاہیے. جب ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمیں صبر کرنے کا باقاعدہ طریقہ آئے گا. تو ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد، آپ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ونس ایچ ڈی.